اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، پچھلی نشست میں تجارت کے اسلامی اصول و ضوابط کی مناسبت سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دو چیزیں بیان کی جائیں گی۔ پہلی چیز ذخیرہ اندوزی کی ممانعت، دوسری چیز ناب تول میں کمی کی حرمت۔ ناظرین کرام، پہلی چیز ذخیرہ اندوزی کی ممانعت۔ اسلام کے عادلانہ نظام تجارت میں ذخیرہ اندوزی کو اس کی تمام انواع و اقسام کے ساتھ ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اسلامی ریاست کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس ملعون عمل کو روکنے کے لیے دخل اندازی کرے۔ ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ کوئی تاجر، کوئی شخص کسی شے کو، غلہ کو یا دیگر اجناس میں سے کسی شے کو ایک بڑی مقدار میں اکٹھا کر لے یا خرید کر جمع کر لے، اور پھر بازار میں اس شے کی کمی واقع ہو جائے اور صارفین میں اس شے کی یا جنس کی مانگ کا مرکز وہ بن جائے، اور لوگ ذخیرہ اندوز سے اس کی شرائط کے مطابق اور من مانی قیمت کے مطابق خریدنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ البتہ اگر ذخیرہ کی جانے والی چیز وہ بازار میں کم نہیں ہوئی اور ذخیرہ کیے جانے کی وجہ سے اس کی قیمت پر بھی کچھ اثر نہیں پڑا، تو پھر وہ ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں نہیں آتی۔ ناظرین کرام، اسلام کے قانون تجارت میں ایسا تاجر جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ ملعون اور خطا کار ہے، کہ جو ذخیرہ اندوزی کے ذریعے بازار میں، مارکیٹ میں ایک مصنوعی قلت پیدا کرنا چاہتا ہے اور ایک مقررہ وقت پر اپنے مال کو منڈی میں لا کر من مانے دام وصول کرتا ہے اور اپنے بھائیوں کے خون پسینے کی کمائی سے اپنی جیبیں بھر لیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایسا تاجر دراصل ڈاکو ہے اور تاجر اور قاتل ہے۔ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا معاشی استحصال اور قتل کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے اس نفسیاتی عمل کو اور اس کے انجام کو یوں بیان فرمایا ہے، فرمایا من احتکر، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، باب الاحتکار کے اندر آئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس تاجر نے ذخیرہ اندوزی اس ارادہ سے کی کہ وہ اس طرح مسلمانوں پر اس شے کی قیمت بڑھائے، تو آپ نے فرمایا فہو خاطی، وہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے اور مجرم ہے۔ آپ علیہ السلام نے ناجائز طریقے تجارت سے نفع کمانا اور جائز طریقے تجارت سے نفع کمانا، یعنی ذخیرہ اندوزی سے اور جائز طریقے تجارت سے نفع کمانا، اس میں فرق بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا الجالب مرزوق والمختکر ملعون، جو محنت کر کے کمائی کرتا ہے اس کو رزق ملتا ہے، اور جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کو رزق نہیں ملتا، اس کو لعنت ملتی ہے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ذخیرہ اندوزی کی مدت کی طرف بھی اشارہ کیا اور اس کے انجام کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا من اختکر طعاما 40 یوما فقد بری اللہ منہ، جس شخص نے اشیاء خورد و نوش کی ذخیرہ اندوزی 40 روز تک کیے رکھی، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری سے بری ہے۔ اور پھر فرمایا آگے من اختکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالجزام والافلاس، جو شخص مسلمانوں کے خلاف اشیاء خورد و نوش ذخیرہ کر لیتا ہے تو حضور اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کوڑ کی بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور افلاس میں مبتلا کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابن قدامہ نے بیان کر کے بعد میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی بات ہے کہ ایک شخص ذخیرہ اندوز تھا، چیزیں ذخیرہ کرتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کے بارے میں علم ہوا تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر پاس بٹھا کر حضور کا یہ فرمان سنایا کہ من اختکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالجزام والافلاس۔ یہ سنا کر پھر سختی کے ساتھ اس سے آپ نے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ اس نے ایک کان سے بات سنی، دوسرے کان سے نکال دی۔ امام ابن قدامہ فرماتے ہیں کچھ ہی دنوں بعد اللہ کریم نے ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے اس کو کوڑ کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ ناظرین، ذخیرہ اندوزی یہ ایک ایسا لعنتی عمل ہے جس پر اللہ رسول کی گرفت ہوتی ہے اور اللہ رسول کی ناراضگی ملتی ہے۔ اس پر مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ کا عمل مبارک بھی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دور میں بھی ایک ذخیرہ اندوز تھا، جب بار بار منع کرنے کے باوجود وہ باز نہ آیا تو آپ نے بطور سزا اس کا سارا سامان تجارت جلانے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، فقہائے اسلام کی ایک جماعت ایسے تاجروں کا جو سامان ہے حکومت اسلامیہ کو حکم دیتی ہے کہ وہ بازار میں مقررہ جو قیمت ہے بازار کی، مارکیٹ کی، اس پر فروخت کر دے۔ انہوں نے اس فتویٰ کی بنیاد حضور اسلام کے اس فرمان پر رکھی لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ نقصان برداشت کرو اور نہ نقصان کا موجب بنو۔ اس بارے میں پھر فقہائے احناف نے الہدایہ کے اندر یوں درج کیا ہے کہ جب ذخیرہ اندوز کا مسئلہ عدالت میں پیش کیا جائے، قاضی کے پاس پیش کیا جائے، تو قاضی ذخیرہ اندوز اور اس کے اہل خانہ کی ضروریات، غذائی ضروریات سے جو زائد ہوگا اس کو بازار کے نرخ کے مطابق فروخت کر دے اور اس کو ذخیرہ اندوزی سے باز رہنے کی تلقین کرے، اور پھر اگر دوبارہ وہی شخص اسی جرم میں پکڑا گیا تو پھر عدالت اس کو قید کر دے اور مناسب حال سزا سنا دے تاکہ عامت الناس اس کی ضرر رسانی سے محفوظ ہو جائے۔ ناظرین کرام، اسلام کے قانون تجارت نے ذخیرہ اندوزی کو منع کر دیا اور ذخیرہ اندوزی کی جتنی ممکنہ صورتیں ہیں ان سب کو بھی مردود قرار دے دیا اور ممنوع قرار دے دیا۔ مثال کے طور پر اس کی شکل و صورت ایک یہ بھی بن سکتی ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کی پیداوار کی قیمت کا از خود ہی تعین کرتا پھرے اور یوں خریداروں کا استحصال کرے، یا چند کمپنیاں مل کر آپس میں ایک وحدت پیدا کر لیں اور یوں کسی شے کی پیداوار اس کی قیمت پر اپنی ایک اجارہ داری قائم کر لیں، اور یا چند مل مالکان وہ مل کر بازار میں ایک قیمت طے کر لیتے ہیں اور اس قیمت کے ذریعے گاہکوں کا استحصال کرتے ہیں اور اپنے نفع کا زیادہ سے زیادہ حصول ممکن بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی تمام ممکنہ صورتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے ممنوع قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہوئے دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ناپ تول میں کمی کی حرمت۔ تجارت کے بابرکت اور باوقار پیشے کو بے وقار بنانے کے ایک مکروہ سازش اور انسانیت سوز چال
وہ ناپ تول میں کمی ہے۔ اس مکروہ ہیلہ کے ذریعے تاجر کم مال دے کر زیادہ دام وصول کرنے کے چکر میں رہتا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کے خون پسینے سے کمائے ہوئے دام بٹورتا رہتا ہے۔ اسلام کے قانون تجارت نے اس کبھی حرکت کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے اور اس پر دنیا اور آخرت کی خرابی اور وعید سنائی ہے۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ ان میں سے اس میں سے وہ تلاوت کردہ آیات کریمہ جو میں نے گفتگو کی ابتدا میں کی، اس میں ارشاد فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ قرآن حکیم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جب دوسروں سے مال لیں تو پورا پورا لیں، جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ آیات کریمہ اتری تو مکہ پاک میں، مکہ کے جو تاجر ناپ تول میں کمی کرتے تھے ان کے بارے میں اتری۔ بعد ازاں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک ہجرت فرما گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے تاجر بھی اس حرکت میں، اس کبھی عمل میں مبتلا ہیں، بلکہ وہاں پر ایک شخص تو بہت زیادہ مشہور تھا اس عمل میں۔ اس نے 2 پیمانے رکھے ہوئے تھے، ایک پیمانہ اپنے خریدنے کے لیے استعمال کرتا اور دوسرا پیمانہ لوگوں کو اپنی اشیاء فروخت کرنے کے لیے استعمال کرتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے تاجروں کو جب یہ آیات کریمہ سنائیں تو انہوں نے اس کبھی حرکت سے توبہ کر لی۔ تب سے لے کر آج تک مدینہ پاک کے تاجر ناپ اور تول میں کمی نہیں کرتے بلکہ پورا پورا ناپتے اور تولتے ہیں۔ ناظرین کرام، ناپ تول میں کمی کرنا یہ ایک ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے گزشتہ اقوام میں سے کچھ قومیں اللہ پاک نے تباہ و برباد بھی کر دی، اور جس قوم کے نبی نے بھی اس حرکت کو، اپنی اس کبھی حرکت کو، ملعون حرکت کو اپنی قوم میں پایا، اس نے نہ صرف اس کی مذمت کی بلکہ اپنی قوم کو اس سے باز رہنے کی تلقین بھی کی۔ بالخصوص حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا تو وظیفہ ہی اللہ پاک نے یہ مقرر کیا کہ انہیں صرف اس منحوس حرکت سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن حکیم میں یوں ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ جب مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اے قوم اللہ کریم کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پروردگار کی واضح نشانی آ چکی ہے۔ یہ فرما کر آگے فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، فرمایا لہذا ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی خرید کردہ اشیاء کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد اپنے ناپاک عمل سے فساد بپا نہ کرو۔ پھر یہی بات قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر کچھ اس طرح کی سورۃ الہود کی آیت نمبر 85 میں فرمایا وَيَا قَوْمْ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یہی بات سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 81، 82، 83 میں کچھ یوں بیان کی، فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس مستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ تو قرآن حکیم نے جگہ جگہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو کاروبار و تجارت میں بددیانتی کی پاداش میں بربادی کا جو ذکر ہے وہ جگہ جگہ کیا ہے کہ وہ قوم اس بددیانتی کی وجہ سے تباہ ہوگی اور برباد ہوگی۔ ناظرین، بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، وہ دھوکے سے، وہ فراڈ سے
नाजायज़ तरीक़ों से मुनाफा कमाते हैं, मिलावट करते हैं, नाप तोल में कमी करते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। नाज़रीन कराम, कुरान हकीम में जगह जगह ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र करके नाम शुएब अलैहिस्सलाम का लिया है, मगर क़यामत तक आने वाले इंसानों को पैगाम दे दिया है कि ये काम करने वाले बड़े बड़े फ्राडी और धोखेबाज वो झूठ और रिश्वत देकर दुनिया के कानून और हुकूमतों के कानून से तो बच जाते हैं, तो कौम शुएब के वाक़यात पढ़ लो, तुम अल्लाह करीम के अज़ाब से नहीं बच सकते। उसकी गिरफ्त से कैसे बचोगे? यहाँ तो तुम बच जाते हो, मगर अल्लाह की गिरफ्त से वहाँ कैसे बचोगे? फ़र्क सिर्फ ये है कि कौम शुएब के मुजरमों को गुज़रे हुए कल में पकड़ा गया और इन बददियानत ताजरों को आने वाले कल में पकड़ा जाएगा। नाज़रीन कराम, नाप तोल के बारे में सूरतुर रहमान में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया आयत नंबर 8 और 9 में, अल्ला ततगौ फिल मीज़ान व अकीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान, तुम तोलने में बेएतदाली ना करो और इंसाफ के साथ वज़न ठीक रखो और तोल को कम ना करो। नाज़रीन, कुरान हकीम ने जिस सराहत के साथ और जिस ताकीद के साथ बार बार नाप तोल में कमी ना करने के बारे में और इंसाफ से नाप तोल करने के बारे में जो इरशादात फरमाए हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि नाप तोल में कमी करना उन बुनियादी बीमारियों में से है जो माशी और तिजारती ख़राबियों की जड़ की हैसियत रखती है। आगे बढ़ते हुए अगर आका अलैहिस्सलाम के फ़रामीन की तरफ हम नज़र दौड़ाएँ तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है, वो इरशाद फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्सुन बिखम्सिन, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 चीज़ों पर ये 5 सज़ाएँ मिलती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 फरमाया, जो कौम अहद शिकनी करती है अल्लाह ताला उस पर उसके दुश्मन को मुसल्लत कर देता है। फिर दूसरे नंबर पर फरमाया, जो कौम अहकाम इलाही के ख़िलाफ़ फ़ैसला करती है अल्लाह ताला उनको तंग दस्त कर देता है। तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया, जिस कौम में बदकारी और बेहयाई आम हो जाए उसमें वबाई बीमारियां और तौन जैसी बीमारी फैला दी जाती है। चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया, जो कौम अपने नाप तोल में कमी करती है वहाँ ज़री पैदावार में बरकत उठा ली जाती है। और 5वें नंबर पर इरशाद फरमाया, जो कौम ज़कात नहीं देती अल्लाह ताला उन पर बारिश नाज़िल नहीं करता। आका अलैहिस्सलाम के वाज़ेह फ़रामीन मौजूद हैं। और फिर जो नाप तोल करने वाले लोग हैं, जब आका अलैहिस्सलाम मदीने पाक शहर से गुज़रते उनको मुखातब करके इरशाद फरमाते, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम li असहाबिल कैल वल मीज़ान, उनको मुखातब करते फरमाते, नाप तोल करने वालों सुनो, बिलाशुबा तुमसे पहले भी ऐसे लोग और ऐसी कौमें गुजरी हैं जो नाप तोल में डंडी मारने की वजह से तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। तो दो कामों में तवज्जो दो, फरमाया एक नाप और दूसरा तोल। नाजरीन, इस्लाम का कानून तिजारत ये ताजरों को 3 मरहलों से गुजार कर उनकी तरबियत करता है ताकि तिजारत में हुस्न पैदा हो। वो मरहले 3, पहला ये है कि नाप तोल में कमी नहीं करनी, दूसरा ये है कि नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा पूरा करो, उसमें अदल रखो, और तीसरा ये है कि अदल से बढ़कर इहसान करो। यानी कुरान और हदीस फरमाना ये चाहता है कि इहसान वाले वो होते हैं, अदल वाले वो हैं जो 12 के बदले में 12 देते हैं, उनका दर्जन 12 का होता है, और जो इहसान वाले हैं उनका दर्जन 12 का नहीं, उनका दर्जन 13 का होता है। नाज़रीन कराम, इस ज़िमन में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका कि जब आप अलैहिस्सलाम बाज़ार से गुज़र रहे थे तो एक शख्स को देखते हैं कि जो पेशावर ताजर था और तोलने का बड़ा माहिर तसव्वुर किया जाता था। उसको जब आका अलैहिस्सलाम ने देखा तो आपने तालीम देते हुए इरशाद फरमाया ज़िन व इरजिख, तोल और झुकता हुआ तोल।
ناظرین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد وقتی تعلیم نہیں تھا، بلکہ تجارت سے منسلک جو افراد ہیں ان کے لیے حضور اسلام کی یہ بات ایک وصیت ہے کہ وحی کے ذریعے غیب کی باتیں بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے تھے کہ آئندہ چل کر مستقبل میں بڑے بڑے ڈنڈی مارنے والے، ترازو کے جھکاؤ کا دھوکہ دے کر کم تول دینے والے، گاہک کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے اور ان کو اس خوش فہمی میں مبتلا کرنے والے کہ ہم جھکاؤ کے ساتھ تول رہے ہیں، تو بڑے بڑے ماہر اس میں آئیں گے اور ان کو اپنے وزن، اپنے اس فن پر بڑا ناز ہوگا۔ ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں درس فلاح ہے کہ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ ناظرین، ناپ تول پورا دینے سے، پورا کرنے سے معاشرے میں ایک اچھے نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ دل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، دلوں سے کدورتیں ختم ہوتی ہیں، حسد ختم ہوتا ہے، انسانی قلوب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اور بسا اوقات انسان معاشرتی تعلقات میں بہتری لانے کے لیے اپنی خواہشات تک کو قربان کر دیتا ہے اور بڑی سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک بڑی پیاری بات سورۃ یوسف کی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ جب آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر میں آئے اور یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان کرائے بغیر ان سے پوچھا ان کے معاملات، ان کے بھائیوں کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا ہمارا ایک بھائی بنیامین گھر میں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگلی دفعہ اس کو بھی لے آنا تاکہ غلہ تمہیں زیادہ ملے گا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لینے میں تھوڑی مشکل پیش آئے گی۔ تو آپ نے ان کی اس دشواری کو، مشکل کو دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الا ترون انی اوفی الکیل، تم مجھے دیکھتے نہیں کہ میں نے پورا تمہیں تول کر دیا ہے اور تمہاری مہمان نوازی بھی کی ہے، یعنی تول بھی پورا دیا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں اپنے محل میں بلا کر تمہاری مہمان نوازی کی ہے، احسان جتلایا۔ اور یہ بات فرما کر فرمایا کہ اگر میرے اس احسان کو سمجھتے ہو تو آئندہ بنیامین کو اپنے ساتھ لانا۔ تو ناظرین کرام، ناپ تول میں پورا انصاف کرنا اور اس سے بڑھ کر اگلے کو دینا، اس سے دل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ناراضگیاں ختم ہوتی ہیں، حسد ختم ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر ایک اخوت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ناظرین، لہذا قرآن حکیم کے ان فرامین کا مخاطب ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جس کے ذمہ دوسرے کے حقوق ہیں۔ اگر دوسرے کے حقوق ہم پورا ادا کرنا چاہتے ہیں تو تجارت کے اسلامی اصول و ضوابط ہمیں اپنانا پڑیں گے۔ اس سے نہ صرف تجارت کے اندر حسن پیدا ہوگا بلکہ اس جنت سے پہلے یہ معاشرہ از خود ایک جنت بن جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں تجارت کے اسلامی اصول و ضوابط کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔